آپ کو حکم صحابہ کی پیروی کرنے کا ہے یا ابو لہب جس کے بارے میں اللہ نے جہنم کے داخلے کے بارے میں اللہ نے یقیناً کہہ دیا کہ کہاں جائے گا؟ فیصلہ نارن ذات لہب، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ کہ اللہ کا کلام سچا ہے تو اگر تم اس کی سنت کو فالو کرو گے تو جاؤ گے اسی کے ساتھ میں، اس لیے کہ المرء مع من احب، اس لیے کہ آدمی وہی ہوگا جہاں جس کو چاہتا ہے اس کے ساتھ ہوگا۔ اگر اور غور کریں گے تو یہ سنت آئی کہاں سے؟ برتھ ڈے، میلاد کا معنی کیا ہے؟ برتھ ڈے۔ یہ برتھ ڈے کون مناتے ہیں؟ کہاں سے سلسلہ شروع ہوا؟ یہ سنت عیسائیت ہے، یہ عیسائیوں کی سنت ہے، نصرانیوں کی سنت ہے، اس لیے کہ ان کے دین کا جز ہے برتھ ڈے منانا۔ کس کی؟ یہ ابھی جو 25 دسمبر جو گزرا ہے جس میں کرسمس منائی گئی ہے، یہ کرسمس ہے کیا؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے، عیسیٰ کی میلاد ہے۔ ہاں، اور عیسیٰ کون ہے ان کے نزدیک؟ خدا کا بیٹا۔ اگر آپ ان کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں کرسمس میں یا اس کی تہنیت میں یا مبارکبادی میں، ہیپی کرسمس، اگر آپ شریک ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بھی اس بات کے اقرار میں شریک ہو رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو خدا کا بیٹا ہے اس دن پیدا ہوا۔ ہاں، صرف معمولی سے بات نہیں ہے کہ آپ وش کر دیں یا ہاتھ ملا دیں، ہیپی کرسمس کا میسج بھیج دیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا جو عقیدہ ان کے پاس ہے کہ خدا کا بیٹا ہے، دنیا کو سنبھالا ہوا ہے، وہ 25ویں تاریخ کو ان کے عقیدے کے مطابق پیدا ہوا، تو آپ کا یہ ہاتھ ملانا، آپ کا یہ وش کرنا، آپ کا یہ میسج بھیجنا ان کے عقیدے میں اپنے آپ کو آپ شامل کرنا، جو شرک ہے اللہ کے ساتھ۔ اس سے آگے بڑھ کر اگر دیکھیں تو یہ نیو ایئر جو چلا، نیو ایئر جو شروع ہوا، بھائی نیو ایئر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو یہ پورا انٹرنیشنل مسئلہ ہے کہ ہر آدمی جو نیو ایئر جو مناتا ہے تو نیو ایئر میں کیا ہے وش کرنا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر دیکھا جائے غور سے، اگر گہرائی میں جھانک کر دیکھیں تو یہاں بھی ان عیسائیوں کا عقیدہ چل رہا ہے، اس لیے کہ نیو ایئر جو 1 جنوری ہے یہ 7واں دن ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کا 7واں دن ہے، جو ان کی ختنہ کا دن ہے ان کے عقیدے کے مطابق۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی ختنہ کی خوشی وہ مناتے ہیں جو نیو ایئر کے نام سے۔ تو آپ کا نیو ایئر کا ہیپی نیو ایئر کہنا یا کہ ہیپی نیو ایئر کے میسیجز بھیجنا، ادھر حقیقت ان کے اس عقیدے میں اپنے آپ کو شریک کرنا جو جائز نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، اب یہاں پر اگر غور کریں تو یہ میلاد النبی جو منائی جاتی ہے، در حقیقت یہ ہم نے کہاں سے لی کہ جب عیسائی جب کہا، لوگوں نے کہا کہ بھائی عیسائی جب مناتے ہیں اپنے نبی کے بارے میں تو پھر ہمارا نبی تو ان سے آگے ہے، ہمارا نبی تو ان سے آگے، ہم کیوں نہ منائیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دلیل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط ثابت قرار دیا، اور اسی پر آپ نے وہاں پر تنبیہ فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد اللہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ فرمایا کہ تم اس طرح مجھے بڑھاؤ نہ چڑھاؤ جس طرح عیسیٰ بن مریم کو ان کے ماننے والوں نے بڑھا دیا چڑھا دیا، بلکہ میں کیا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو لہذا تم مجھے جب کہو، میرے بارے میں ذکر کرو تو کہو عبداللہ، اللہ کے بندے، اور صرف اللہ کے بندے نہیں، ساتھ میں کیا ہے ورسولہ، اللہ کے بندے تو آپ بھی ہیں میں بھی ہوں، لیکن جو بات ڈفرینشیٹ کرتی ہے ہمارے اور نبی کے درمیان میں وہ کیا آگے کی بات ہے ورسولہ، رسول اللہ کے بارے میں ہم یہ کہیں گے وہ اللہ کے رسول ہیں، ہم اور آپ نہیں ہو سکتے، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو رسول اللہ کا میرے دوستو آپ کے اس درجے کو آپ اس سے زیادہ بڑھانے سے روک دیا ہے، اور بڑھانا ادھر حقیقت سنت عیسائیت میرے دوستو جس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اب ذرا دیکھیے، 2000 منٹ میں اپنی بات میں ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ یہ میلاد النبی کے عنوان سے جو بدعت جو بڑے زوروں و شوروں سے قائم ہے، اور آج کے دور میں کیونکہ میڈیا جن باطل پرستوں کے ہاتھ میں ہے، کیو ٹی وی دعوت اسلامی جو در حقیقت غیر دعوت اسلامی ہے، کیو ٹی وی جو قرآن ٹی وی کہتے ہیں جو حقیقت میں ہے قوالی ٹی وی، اور اسی طرح طاہر القادری کے جو چینلز ہیں، اس طرح انڈیا پاکستان کے ماحول میں یہ گند پھیلائی جا رہی ہے کہ میلاد النبی در حقیقت محبت رسول کی نشانی ہے، جو مانتا ہے وہ اللہ کے نبی کا پیرو ہے، جو نہیں مناتا وہ کافر ہے، گستاخ رسول ہے۔ تو ذرا میرے دوستو جو اس بدعت کو جو لوگ پھیلا رہے ہیں، ذرا
یہ اس پر ہم غور کریں کہ اس بدعت کے عنوان سے کون سی چیزیں پنپ رہی ہیں، تو لہذا اگر دیکھیں تو ان میں سے 8 باتیں ہیں جو شرکیات میں، جو انسان کو براہ راست شرک میں داخل ہو جاتا ہے انسان۔ 8 باتیں ایسی ہیں جو شرک میں انسان براہ راست داخل ہو جاتا ہے، اور 8 باتیں ایسی ہیں جو شرک تو نہیں لیکن بدعت بہرحال ضروری ہیں۔ تو لہذا ان 8 باتوں کو میں آپ کے سامنے پوائنٹ ٹو پوائنٹ رکھ دیتا ہوں، پھر بات ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان بیانوں کے اندر جو میلاد النبی کے عنوان سے جو قائم کیے جاتے ہیں، نور محمدی کا عقیدہ پیش کیا جاتا ہے، نور محمدی کا، جس میں یہ بتلایا جاتا ہے کہ رسول اللہ کے نور سے، رسول اللہ جو ہے در حقیقت اللہ کا نور ہے، اور اس نور سے اس پوری کائنات کے اندر مخلوقات کو بنایا گیا۔ تو نور محمدی در حقیقت اللہ تعالیٰ کا نور ہے، نور احد ہے جو نور احمد بنا۔ تو لہذا نور احد اور احمد کا جو نور کا عقیدہ ہے کہ احد کا جو نور ہے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، تو یہ نور کی وحدانیت کے عقیدے بیان کیے جاتے ہیں جو در حقیقت شرک ہے، جو در حقیقت کفر ہے، ضلالت ہے، گمراہی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، لیکن نبی علیہ السلام آپ کا پیغام نور ہے لیکن آپ کی شخصیت نور نہیں، آپ کی شخصیت بشر ہے، لیکن آپ جو پیغام جو لے آئے وہ پیغام جو قرآن ہے یہ نور ہے۔ تو لہذا یہ پہلا جو عقیدہ جو ہے جو نور محمدی کا، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ نمبر 2، اس محفل میں نعرے لگائے جاتے ہیں، نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے رسالت یا رسول اللہ، کہ اب یا رسول اللہ کے نعرے یا اللہ تعالیٰ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے طور پر یا کہ آپ کے عزت و احترام کے طور پر جو لگائے جاتے ہیں، در حقیقت میرے دوست یا کا یہ صیغہ آپ اسی کو کہہ سکتے ہیں جو آپ کے سامنے حاضر و ناظر ہونے کا جو عقیدہ ہے اللہ کے رسول کے ساتھ ان لوگوں کا ہوتا ہے، اس وجہ سے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ کے نعرے یہ اللہ کے ساتھ شرک ہیں، اس کو نہیں لگانا چاہیے۔ نمبر 3، سلام کھڑے ہو کر پڑھنا، سلام کھڑے ہو کر پڑھنا، کیوں سلام کر رہے ہیں، کیوں سلام کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں؟ آپ درود پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد بیٹھ کر پڑھیں گے، نماز کے اندر درود پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی، درود ابراہیم، کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں نہیں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ لیکن یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یہ جو ریڈی میڈ جو سلام ہے یہ جو پڑھنے والے کبھی بیٹھ کر پڑھے ہیں؟ کبھی دیکھا آپ نے کہ کسی نے بیٹھ کر پڑھا ہو؟ کسی محفل میں اگر پڑھا جا رہا ہے تو سب کے سب کھڑے ہو، اگر کوئی بیٹھا ہو تو اس کو اٹھا کر کھڑا کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں گستاخ رسول نبی تشریف لائیں جو بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں، اللہم صلی علی محمد فرشتوں کے ذریعے سے درود پہنچتا ہے، اور یا نبی سلام علیکہ ان کی آواز اللہ کے رسول تک پہنچ کے اللہ کے رسول کھینچ کے لا رہی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ عقیدے کہ اللہ کے رسول خود تشریف لا رہے ہیں، حاضر ناظر ہونے کے اللہ کے رسول سن بھی رہے ہیں ان کی آواز کو، پہنچ بھی رہے ہیں ان کی محفل کو۔ اسی لیے ایسے محفلوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک کرسی خالی پڑی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی معزز مہمان تشریف لانے والے، آپ کے تو کوئی بھی نہیں آتا، کرسی خالی کی خالی۔ کسی اندرونی آدمی سے آپ پوچھیں گے بھائی یہاں کون آنے والے تھے جو نہیں آئے؟ ارے بھائی وہ تو آئے بھی چلے بھی گئے، ہاں تمہیں نظر نہیں آئے، وہ اللہ کے رسول تھے، کرسی خالی تھی۔ ہاں، یہ عقیدے محفل میلاد میں رسول اللہ تشریف لاتے ہیں، اس وجہ سے کرسی خالی رکھی جاتی ہے، آپ کو کھڑا کیا جاتا ہے سلام پڑھتے وقت۔ حاضر و ناظر کون ہے میرے دوست؟ اللہ تعالیٰ اپنے صفات کے ذریعے سے حاضر ہے، دیکھنے والا ہے، ناظر ہے، آپ کے ساتھ ہے اس کی صفات، لیکن یہاں پر رسول اللہ کے ذات کو حاضر و ناظر قرار دیا ہے، یہ اللہ کے ساتھ کھلا شرک ہے۔ اسی طرح قوالیاں جو اس محفل کے اندر ہو رہی ہے، یہ قوالیاں بھی کیا ہیں؟ بھر دے جولی میری یا محمد، تیرے در پہ آیا ہوں کچھ لے کے جاؤں گا، یہ سب کیا ہیں؟ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے ساتھ کھلا شرک ہے کہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، جھولیاں بھرنے والا اللہ تعالیٰ، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں میرے دوستو۔ نمبر 5، بعض جگہوں پر قصیدہ بردہ پڑھا جاتا ہے، جس کے اندر قصیدہ بردہ کے اندر جس نے بوسری نے لکھا اس کے اندر کئی اشعار ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ کھلا شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتا ہے ومن علمک علم اللوح والقلم، اے نبی تمہارا علم تو وہ ہے جو لوح و قلم کا علم ہے، یعنی پوری کائنات کی تقدیر کا علم آپ کو دے دیا گیا، جبکہ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ نبی علیہ السلام کو اتنا ہی معلوم تھا جتنا اللہ نے بتلایا، جو چیزیں اللہ نے نہیں بتلائی وہ چیزیں اللہ کے رسول کو نہیں معلوم ہوئی۔ تو لہذا یہ عقیدہ یہ قصیدہ پڑھنا بھی اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ نمبر 6، بعض لوگ جو ہے ربیع الاول کے مہینے میں 12ویں شریف کرتے ہیں۔ 12ویں شریف کیا ہے؟ یہ رسول اللہ کے نام پر یہ نیاز دینا، کھانا بنا کر یہ غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے برکتیں لے آئیں گے، آپ کی بلاؤں کو بھگائیں گے، آپ کی بیماریوں ختم کریں گے، آپ کے گھروں سے مسائل حل کریں گے، جبکہ مسائل کا حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔
بلاؤں کا بھگانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کے علاوہ کسی کی طاقت نہیں۔ تو لہٰذا غیر اللہ کی نیازیں شمار ہیں، چاہے وہ 12ویں ہو، چاہے 11ویں ہو، چاہے 7ویں ہو، چاہے کسی بزرگ کی فاتحہ ہو، جتنی بھی نیازیں ہیں غیر اللہ کی، یہ سب کے سب اللہ کے ساتھ شرک ہے میرے دوستوں۔ نمبر 7 بعض جگہوں پر، بعض محفلوں کے اندر نعلین مبارک کی تصویر لگائی جاتی ہے برکت کے لیے، اس سے برکت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 قدموں کے نشان، یا کہ آپ کے 2 چپلوں کے نشان، یہ جو مسجدوں میں لگائے جاتے ہیں، مسجدوں میں لگائے جاتے ہیں، اور ان سے نماز کے بعد لوگ آ کے اس کی چوما چاٹی کرتے ہیں کہ برکتیں۔ تو لہٰذا یہ جو برکت کا عقیدہ یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، ان تصویروں کے ساتھ بعض لوگ رسول اللہ کی قبر کی تصویر لگاتے ہیں۔ اور اسی طرح نمبر 8 یا محمد یا رسول اللہ کے توغرے لگائے جاتے ہیں محفلوں کے اندر، جس میں جو یا محمد لکھا جاتا ہے، بلکہ ہندوستان کے اندر کی بعض مسجدوں کے اندر میں نے دیکھا کہ یا محمد یہ محراب کی طرف لکھا گیا، محراب پر یا محمد، بلکہ بعض مسجدوں میں بریلیوں کی یا غوث بھی لکھا گیا، جبکہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو ان مسجدوں میں نہ بلاؤ، نہ پکارو۔